آیت نمبر 35 سے 65 تک 30 آیات آج کے اس لیسن میں انکلوڈ ہوں گی، اور یہ تقریباً نصف سے سلاس تک بنتا ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة۔ یہ جناب جو واقعات ہم پڑھیں گے یہ ہے جی 12 مہینوں کی قرآن حکیم میں جو ڈویژن ہے وہ قمری حساب سے ہے، وہ شمسی اعتبار سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قمری اعتبار سے جو مہینوں کی ڈویژن کی جاتی ہے اس میں پھر یہ ہے کہ عبادات سال کے مختلف دنوں میں پھر کراتی ہیں، ایک ہی موسم میں عبادات نہیں آتی ہیں، تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کیلنڈر سے آپ کو تاریخ دیکھنا صرف چاند کو دیکھ کے ہی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پورا چاند ہے تو 14 تاریخ ہے، چاند گھٹنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہوتا جاتا ہے کہ کتنے دن کم رہ گئے۔ تو یہ اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ قمری اعتبار سے ہے، اور یہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں یہی کیلنڈر اللہ کے کاغذات میں ہے۔ آسمانوں، اب دیکھیں کہ وادیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں یہ سب لوگ کسی کیلنڈر کے محتاج نہیں ہوتے جو قمری اعتبار سے اپنے دنوں کو مینیج کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کی آخری تاریخیں ہیں، مہینہ ختم ہو گیا، نئی تاریخ شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اب چاند اور سورج کو بھی، گرچہ کہ یہ نہیں ہے کہ شمسی کیلنڈر کو بڑی حرام چیز ہے اور ہم کہتے ہیں جی ہمارا مہینہ تو سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور شمسی اعتبار سے تو ہم بالکل بھی ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند دونوں کو بنایا ہے، تو سورج اور چاند دونوں اللہ کی جب تخلیق ہیں تو دونوں کیلنڈرز اللہ ہی کے ہیں۔ لیکن شریعت نے ایک حکمتوں میں سے، بے شمار حکمتوں سے ایک حکمت یہ بھی رکھی کہ جب قمری اعتبار سے کیلنڈر کو آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ عبادات کبھی سردیوں میں آتی ہیں، کبھی گرمیوں میں آتی ہیں، روزے کبھی سردیوں کے کبھی گرمیوں کے، اس طرح سے وہ پھر کے آتے ہیں۔ اگر شمسی اعتبار سے ہو تو ہر مہینہ اور ہر موسم جو ہے وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جب مشرکین کی بات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی تھی، 4 ہی حرمت والے تھے، یہی قیم دین ہے۔ تو اس میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے مل جل کر لڑو جیسا کہ وہ تم سے مل جل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو ترغیب جہاد کی دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے کافروں سے اسی طرح گروہ بنا اپنی پوری وحدت کے ساتھ لڑنا ہے، جیسے وہ سب مل کر تم جتنے مرضی ان کے اپنے انڈیویجول ڈفرینسز ہوں، مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ایک بیڈ روش کیا تھی، مشرکین کی لڑائی بھڑائی تو ان کی ویسے ہی سرشت میں شامل تھی، تو اب وہ لڑتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ مکہ بھی تھا تو بہت سے لوگوں نے وہاں پہ عمرہ کرنے آنا تھا اور حج کرنے آنا ہوتا تھا، تو حج کے 3 ہی مہینے مسلسل جو تھے نا وہ حرمت والے تھے، یعنی کہ ذی الحج، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یعنی کہ ذی القعدہ میں لوگ اپنے گھروں سے سفر کا ارادہ کرتے ہوئے نکل جائیں، ذی القعدہ میں حج کریں اور محرم کے مہینے تک وہ گھر پہنچ جائیں۔ اس طرح 3 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، راستے پرامن تھے۔ جبکہ دوسرا جو چوتھا مہینہ تھا وہ سیپریٹ تھا عمرہ کرنے والوں کے لیے، رجب۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے حرمت والے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جب یہ لڑائی کر رہے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے کسی اور مہینے کو، مثال کے طور پر اگر ان کی لڑائی ہے تو انہوں نے ذی القعدہ کی حرمت اٹھا دی اور کہا کہ اس کی جگہ پہ ہم رجب، اس کی جگہ پہ ہم سفر کو جو ہے نا وہ حرمت والا مہینہ فور ایگزامپل بنا لیتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بس 4 کی گنتی پوری کرنی ہے، بے شک جو مرضی مہینہ حرمت والا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس لیے کرتے تھے کہ وہ جو اللہ نے پہلے ہی حرام کیا، یعنی کہ قتل و خون ریزی، اس کے لیے کرتے تھے، اور یہ کام کر کے وہ دل میں بڑا خوش ہوتے تھے کہ ہم نے تو بڑا کوئی اچھا عمدہ کام کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کافروں اور ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ اپنے آپ میں اوور سمارٹ بنتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کے موقع چھین لیتا ہے۔
ہاں جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ جو آیت ہے نا سورۃ التوبہ کی آن ورڈ، بڑا لمبا چوڑا مضمون یہاں پہ آپ پڑھیں گے غزوہ تبوک کے حوالے سے، اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ غزوہ تبوک پر ایکچولی اللہ تعالیٰ کا جو ایک اسلوب ہے بات کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک واقعے کو لیتا ہے اور اس کو ریفر کرتا ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا آئینے میں اپنی شکل دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ان سے مسٹیکس ہوئیں۔ اب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعہ ہے یہ آیا ہے، یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی دور کا بالکل آخری واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غزوہ تبوک پر جانے کے لیے سب لوگوں کو، اس میں سب مدینہ کے لوگوں کو اس چیز پر جانے کے لیے کمپلشن تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جو لڑائی ہو رہی تھی وہ ایک بڑی سلطنت سے ہونے والی تھی، وہ رومیوں سے، کیونکہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا نا کہ اب مسلمانوں نے جزیرۃ العرب میں حکمرانی بنا لی ہے، تو اب وہ خود سے خود آپس میں سازشیں کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ تو یہ تبوک کے مقام پر ایک مشہور مقام کا نام ہے جو مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا، اور اس غزوے کا پس منظر یہ تھا، ملک شام میں قبیلہ غسان حکمران تھا جو شاہ روم کے تابع تھا، اور اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے فارغ ہو چکے، اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ شاہ روم کو بلا کر عرب پر پہلے ہی چڑھائی کر دی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے یعنی شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روکا جائے۔ چونکہ سفر بہت لمبا اور مشکل تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا، سواریوں اور سامان ہر بھی پوری طرح میسر نہ تھا، اس لیے اس مارکے کو جیش العسرہ یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ کہ اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جب بھی کہیں حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو اصل جگہ کی بجائے ادھر ادھر کی جگہ کی نشاندہی کر دیتے، تاکہ لوگوں کو، یعنی آپ جب جا رہے ہیں نا، آپ لاہور جا رہے ہیں یہاں سے، تو آپ کسی سے راہگیر سے پوچھیں ادھر سے اسلام آباد کدھر جاتے ہیں، توریا، مطلب آپ لوگوں کو اپنے صحیح انٹینشن سے آگاہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس دفعہ آپ نے اپنے واضح ہدف سے آگاہ کر دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 مجاہد تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھا جس میں اسے دین اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن وہ اسلام قبول کرنے پر اس لیے آمادہ نہ ہوا کہ اس کی قوم نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ اسلام سے محروم ہی رہا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے اور دشمنوں کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، مگر کسی میں بھی مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی، نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ اس میں علاقے کے ارد گرد لوگوں نے، بلکہ الٹا ارد گرد کے علاقوں کے لوگوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اطاعت کا عہد کر لیا، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ نے دشمن کو خوف زدہ کر دیا اور اسلام کی دھاک بٹھا کر واپس چلے گئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں اس کے بعد یہ سارا ملک شام فتح ہوا۔ تو سمجھ میں آگئی جی کہ یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو تمہیں کیا ہوا ہے، جب تمہیں اللہ کے راستے کی طرف نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بوجھل دلوں کے ساتھ نکلتے ہو، بڑے ہی بھاری دلوں کے ساتھ نکلتے ہو، اور کیوں تم اللہ کے راستے میں اس طرح نکلتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب رکھتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ہے ہی کیا، بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ اگر تم نے اس سے کفر نہ کرو گے، یعنی کہ کافروں سے، اللہ تمہیں عذاب دے گا، سخت عذاب، اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم لائے گا جو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تم نہیں نکلو گے تو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت ہے؟ نہیں نکلنا تو مت نکلو، اللہ تمہارے بدلے میں بدل کر کے ایک ایسی قوم لائے گا جو کہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اس اللہ کو کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی ہوگی، اور اللہ کا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم نے اس کی مدد کیوں نہ کی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو اللہ نے کی ہے کہ جب کافروں نے ان کو غار سے نکال دیا تھا، یاد ہے نا غار ثور کا واقعہ، جب مکہ سے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچا کر نکل رہے تھے، تو اس وقت ان کا ساتھی حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ان کافر باتیں کرتے کرتے غار کے دہانے پر آ گئے، لیکن چونکہ وہ غار بڑا تنگ تھا، وہاں پہ لیٹ کر داخل ہوا جاتا تھا، اس لیے ان کے دہان میں بھی نہیں آیا کہ یہاں پہ بھی کوئی چھپ سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔
پھر اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو اونگ لگ گئی، اور ان کو ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کی بات تو سفلا ہے اور اللہ کی بات علیا ہے۔ سفلی علم سنا ہوا ہے نا، یعنی کہ کافروں کی جو بات ہے وہ اسفل سافلین بھی سنا ہوا ہے نا، جین بھی سنا ہوا ہے ہم نے۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بات جین میں جائے گی اور کافروں کی کا کلمات سفلا میں جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے ایک توکل پیاری بہنوں، کہ زندگی میں کچھ بھی آ جائے آپ یہی کہو گے لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کا مقرر وقت مقرر کیا ہے۔ تو تم ہلکے ہو یا تم بھاری ہو، اور مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ مجاہدہ کرنا ہے، والنٹیئر ہو کے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اپنے مال لگانے ہیں، اپنے جانے کھپانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر قریب کا سفر ہوتا نا، اور قریب قریب ان کو جلدی حاصل ہو جانے والا کوئی ان کو سامان نظر آتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے چلتے، لیکن ان پر راستے کی مشقت دور ڈال دی گئی اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، اپنے آپ کو وہ ہلاک کر لیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ نہیں جا کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک عارضی دنیا کے پیچھے آخرت کو فراموش کر رہے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ یہ چیزیں غزوہ تبوک پہ منافقین کے کردار کو پوری طرح بے نقاب کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک بات کو لے کر ڈسکس کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس کچھ منافقین آ کر ان سے عذر و معذرت کر رہے تھے، ہم سے نہیں جایا جاتا، ہمارے گھر پیچھے ہم کمزور ہیں، بہت سے عذر، یعنی کہ یہ آپ کو نظر آئے گا، اس کا ویژول امیجری اس طرح سے لگائیے نا کہ آپ کہیں پہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر کسی کا کام کر دیتے ہیں، کوئی بھی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پیچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں، ان کو تو شدید دکھ ہوتا ہے کہ ان کو بڑا خوشی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی کام نہیں کرنا پڑا۔ ایسے جو ہڈ حرام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عذر کرنے کے لیے کہ ہم سے نہیں چاہا جانا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے نرم تھے نا، سینسٹیو تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سینسٹیو تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر ان کی عذر قبول کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی جلدی نہیں کرنا تھی تم نے، ذرا ان کو تھوڑا سا ہارڈ ٹائم دیتے تاکہ ان کی اصلیت کھل کر سب کے سامنے آتی۔ ان کی نفاق کا پردہ چاک ہونے کا بڑا زبردست موقع تھا، آپ نے پھر ان کا عذر قبول کر لیا، اس پر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو سارے سمجھ لو کہ جب کسی جگہ پر جہاد کا وقت آتا ہے تو مومن اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے لوگ کبھی بھی نہیں پیچھے ہٹتے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ متقین اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، صرف وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں پیچھے رہ جانے کی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہے اور وہ متردد ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں شاید مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست ہو، شاید وہ زندہ بھی بچ گئے کہ نہ، کیونکہ پاگل ہیں مسلمان، اب جناب رومیوں کے ساتھ لڑنے بھڑنے جا رہے ہیں۔ ان کو اپنے آپ کے بارے میں زیادہ ہی تھوڑے سے دو ملکوں کو کیا انہوں نے شکست دے دی، یہ تو اپنے بارے میں الٹی سیدھی بہت ہی سوچ ان کے میں اپنے بارے میں اوور کانفیڈنٹ ہو گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک سوچ کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے جو کہ صرف قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ جو انسان کے دلوں کے اندر تک اور سوچوں کے اندر تک ہماری رسائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کو نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری تو کرتے نا، لیکن انہوں نے اس چیز کو بالکل لائٹ لیا، کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئے کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اگر جاتے بھی نہ یہ تمہارے درمیان میں تو پھر گھوڑے دوڑاتے پھرتے ایک دوسرے کی ادھر کی بات ادھر لگانے کے لیے اور ادھر کی بات ادھر لگانے کے لیے۔ اور مسلمانوں تمہارے اندر بھی کچھ ان کی باتیں سننے والے ہیں، یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو چسکے سے چٹخارے والی باتیں سننے کا ان کو مزہ بڑا آتا ہے، تو اللہ ایسے ظالموں کو پسند کرتا ہے۔ پھر البتہ انہوں نے چاہا کہ انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ
ساتھ دغا بازی کرنے کی اور غداری کرنے کی کوشش کی۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ پھر غزوہ بنو قریظہ کے دوران جا کے یہودیوں کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہر دفعہ بد عہدی کی ہے، مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اللہ کا حق آ گیا اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، وہ نافرمان ہی رہے۔ اور ان میں سے کوئی شخص یہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیں اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یاد رکھیے آزمائش میں تو وہ پڑ چکے، جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں، یعنی کیا فتنہ تھا، وہ کہتے تھے کہ رومی عورتیں بڑی پیاری ہیں۔ ایک منافق آیا جد بن قیس، اور اس کا ذرا بہانہ دیکھیں جنگ سے دور رہنے کا، اللہ کے نبی رومی عورتیں بڑی پیاری ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت میری کمزوری ہے۔ اب اللہ کے بندو، اس سے کوئی پوچھے کہ میدان جنگ میں تم نے مردوں سے مقابلہ کرنا ہے کہ ان کے گھروں میں جا کے ان کی عورتوں کو دیکھنا ہے؟ تو یہ ان کے عذر دیکھیں کہ کس قسم کے عذر وہ پیش کر کے جنگ سے پیچھے رہ رہے ہیں، لیم ایکسکیوزز۔ ایسے بہت سے لوگ ہماری ارد گرد کی زندگی میں آپ کو دیکھیں گے، آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے تکلیف کے موقع پر، لیکن ان کے پاس بہت ہی لیم ایکسکیوزز تھے، لولے لنگڑے بہانے تھے، جس کی کوئی نہ جواز بنتی ہے نہ کوئی تک بنتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا بیٹھ کر سوچیں تو آپ فوراً سے پہلے اس بندے کی منافقت کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے وقت آپ کے ساتھ تکلیف کے وقت کھڑے ہونے کے لیے یہ بندے تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ خوشی خوشی لوٹ آتے ہیں۔ شکر الحمدللہ، شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، اتنی تکلیف ہم تو تکلیف سے بچ گئے۔ اے نبی اب ان کو کہو ہمیں وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، اور وہ تو ہمارا دوست ہے، تو اس لیے اللہ ہم سے کبھی بھی کوئی تکلیف بغیر کسی وجہ کے نہیں بیچتا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے نبی کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم میں سے 2 خوبیوں میں سے ایک کا ہی انتظار کرتے ہو نا؟ اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی تکلیف پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے پہنچائے، تو تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے نبی ان کو کہیے اگر وہ خرچ کرتے ہیں خوشی سے یا ناخوشی سے، ان سے ہرگز 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 قبول نہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، اور نہیں منع کیا ان کو کہ ان کے نفقات قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کیا، اور وہ نماز کو آتے ہیں مگر سست ہوتے ہوئے، اور خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ دل میں ناخوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے پیاری بہنوں، ایسے نہیں ہے آپ نہ خوشی سے دعا کریں، نہ خوشی سے اللہ کے محفلوں میں جا کر بیٹھیں اور بعد دل نخواستہ نماز پڑھیں اور بڑے ہی بھاری دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ پتہ نہیں جیسا کہ بڑا کوئی مصیبت پڑ گئی ہو، تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے واپس لے جاؤ، مجھے تمہاری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے مال اور اولادیں بڑی پیاری لگتی ہیں، اللہ کا کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ ان کو ان کے ذریعے ہی دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان نکل جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، وہ سراسر محروم ہوں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے ذکر اس کی حلاوت سے محروم ہیں۔ ان کے مال اور اولاد ان کے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں بھی ان کو ناکام کرے گا۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں۔ تو ڈونٹ جج اے پرسن ود واٹ ہی سیز، جج اے پرسن ود واٹ ہی ڈز۔ آپ کے ساتھ تکلیف میں وہ کھڑا کہاں ہے؟ صرف زبانی کلامی محبت ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ فرق کرتے ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ فارق یفرق، سخت خوف زدہ ہو جانا اور گھبرا جانا، یعنی اگر ان کے دل کے کفر کی کسی کو بھنک بھی پڑ جائے تو یہ سخت خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلی طور پر بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں، یہ اپنی سچائی کسی کے سامنے شو نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اگر کوئی پناہ کی جگہ پالیں، کوئی غار یا گھسنے کی کوئی جگہ، تو اس کی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے دوڑ جائیں، یعنی کہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ رہنا اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ وہ اس جگہ کو میں رہ ہی نہیں پا سکتے، بری سے بری جگہ بھی ہوگی تو وہاں پہ چلے جائیں گے۔ یا یہ کہ اگر ان کے نفاق کی حقیقت کھلنے لگتی ہے تو پھر وہ رسیاں توڑاتے ہوئے دوڑ جاتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ صدقات کے بارے میں لعن طعن کرتا ہے، وہ کون سا شخص ہے؟ منافقین تھے،
اور ان کا یہ شیوا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد جاتا کہ صدقات دو تو صدقات دیتے وقت تان کرتے، اور جب تقسیم کی باری آتی تب بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے کہ یہ دیکھو ذرا یہ کیسی دوست نوازی ہو رہی ہے، یہ دیکھو جی انصاف تو ہو ہی نہیں رہا، وہ دیکھو اس اپنے دوست کو تو نواز دیا، آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ہمیں کیوں نہیں ملا، یہ ان کو کیوں دے دیا، یہ ہماری چیز تھی۔ وجہ کیا ہے کہ مطمع نظر آخرت نہیں نا، شہادت تو ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن وہ تو مال غنیمت کے لیے جاتے تھے، جب آتے تھے تو پھر وہ چیز ان کی ہر چیز ان کی نظر میں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دفعہ ایک شخص ذوالخویسرہ تمیمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگا جب آپ کچھ تقسیم فرما رہے تھے، یا رسول اللہ عدل سے کام لیجئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو فرمایا میں عدل نہیں کروں گا، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اگر ان کو تم ان کی پسند کی ہر چیز دے دو تو پھر بڑے خوش ہیں، جی آپ جیسا تو کوئی نہیں۔ وہ اور اگر وہ یہ کہتے نا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی اپنے فضل سے دے گا، اور اللہ کی طرف تو ہم نے لوٹ کر جانا ہے، جو مل گیا تو کیا غم ہے، کہ سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے، یہ نہ ملا بھی تو کیا غم۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مصارف زکوٰۃ بتا دیے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صدقات کی تقسیم کے حوالے سے کسی قسم کا طعن و تشنیع نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مامور ہیں، وہ اللہ کا حکم اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ تو صدقات کے جو مصارف ہیں یہ اس آیت کریمہ میں آپ کو پتہ چل گئے۔ سورۃ التوبہ آیت 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ صدقات تو بس فقیروں اور مسکینوں کے لیے، اور یعنی کن کن کے لیے، تو نوٹ کرتے جائیے، فقیر وہ جو زیادہ ہی بیچارہ ہو، جس کے پاس 1-2 روپے بھی نہیں کھانے پینے کے لیے، اور مسکین وہ جو کہ جتنا کماتا ہے اس میں اس کا پورا نہیں پڑتا، اور ان کے عاملین کی تنخواہوں کے لیے، اور وہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، اور گردنیں چھڑانے میں، مطلب کہ کسی غلام کو آزاد کرنے میں، یا کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے بندے کے مقدمے کو بری کروانے کے لیے، تاوان بھرنے والوں کے لیے، یعنی کوئی قرض ہے یا وہ کسی کا ضامن ہو گیا اور اس کو سب وہ بھرنا پڑ گیا اس کے پیسے، اور اب اس کے پاس اتنے ہیں نہیں، تو سب لوگ مل کر پھر اس کی ہیلپ کریں گے، اور اس طرح سے معاشرے میں جو ہے نا ایثار کا کلچر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو صدقات دی جا سکتے ہیں۔ اور لاسٹلی وفی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کو فی سبیل اللہ یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، کسی اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اس کا خرچ کیا ہوا تمام خرچ کیے ہوں پر اس طرح ہی فوقیت ہے جیسے خود اللہ کے ساتھ، کیونکہ ایک کے بدلے میں 700 کا وعدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، کیونکہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عذر پیش کرتے، آپ ان کی بات مان لیتے تو باہر جا کر کہتے ہے ہی کانوں کا کچا، دیکھو جو کہتے ہیں سن لیتا ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کان وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جو اس کے لیے ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، التوبہ آیت 64۔ منافقون اس بات پر خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہیں کوئی ایسی صورت نہ قرآن میں اتر جائے جو ان کے دلوں کی حالت بتا دے۔ ہر وقت کی ایکٹنگ کر کر کے وہ بھی تھک جاتے ہیں، ہر وقت مسلمانوں کے سامنے ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، کتنی بڑی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے ہر وقت ان کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ نکالنے والا ہے وہ باتیں جن سے تم ڈرا کرتے تھے نا، تمہارے نفاق کا پردہ چاک ہوا ہی چاہتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھے ہو کہ تم اسلام کے خلاف ایسی کون سی باتیں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہاں ویسے ہی ہنسی مذاق، ہم ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، نخوض و نلعب، ہم تو ایسے ہی جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن کھیل رہے تھے، ہمارا کوئی سیریس تو نہیں تھے۔ جیسے کہ اکثر لوگ کسی کو بات کر دیتے ہیں نا، چپتی ہوئی بات میں نہیں غصہ نہ کرنا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ اس کی آیتوں اور رسولوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ مذاق کرنے کے لیے تمہیں یہی چیزیں ملی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں؟ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مذاق آپ اس کا اڑاتے ہیں، اپنے باپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے؟
اپنی ماں کا کوئی مذاق اڑاتا ہے؟ اپنے بچے کا کوئی مذاق اڑاتا ہے؟ اپنے ملک اپنی فوج کا کوئی مذاق اڑاتا ہے؟ مذاق ان کا اڑاتے ہیں جن کو آپ سیریس نہیں لیتے، جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں، جن کو آپ نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یا جن کے بارے میں آپ کے دل میں تعظیم نہیں ہوتی۔ تو تمہارے دل کی جو ایک حالت ہے وہ تو تمہاری گفتگو سے ظاہر ہو چکی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے حالوں پہ، ان کا پردہ، ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوا ہی چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ 65 آیات تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور صلاۃ سے الآخر پارہ انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔